اب یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ پھر مذہب کیا ہے۔ میں یہ بات بارہا مجالس میں سمجھا چکا ہوں، سمجھا رہا ہوں اور آئندہ سمجھاتا رہوں گا کہ 4 لفظوں میں اچھی طرح فرق سمجھ لیں۔ ان میں نہ سمجھنے کی وجہ سے، ان میں فرق نہ سمجھنے کی وجہ سے الجھن اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 1 دین کیا ہے، نمبر 2 مسلک کیا ہے، نمبر 3 مذہب کیا ہے، نمبر 4 منہج کیا ہے۔ دین نام ہے اعتقادات قطعیات کا، جس کے انکار سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اور ہمارا دین وہ دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول کرے تو ہم اس کا دین قبول نہیں کریں گے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین صرف دین اسلام ہے۔ تو ایک ہے دین کیا ہے، وہ منصوصات قطعیات کا نام ہے۔ نمبر 2 مسلک، مسلک منصوصات ظنیات کا نام ہے۔ جس طرح میں نے کہا نا عقائد قطعیہ یہ دین ہے، عقائد ظنیہ یہ مسلک ہے۔ تو مسلک منصوصات ظنیات کا نام ہے۔ کوئی شخص وہ عقیدہ رکھے تو مسلک اہل حق ہے، نہ رکھے تو مسلک اہل باطل ہے۔ مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء علیہ السلام اپنی قبور مبارکہ میں بتعلق روح دنیاوی اجساد مطہرہ کے ساتھ زندہ ہیں۔ یہ مسلک ہے، یہ مسلک ہے، اس کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ جو اس کا اعتقاد نہیں رکھے گا وہ دائرہ اسلام سے نہیں نکلے گا، دائرہ اہل سنت والجماعت سے نکل جائے گا۔ نمبر 3 مذہب، مذہب یہ اجتہادیات کا اختلاف ہے۔ اجتہاد امام ابو حنیفہ کا الگ ہے، امام مالک کا الگ ہے، امام شافعی کا الگ ہے اور امام احمد کا الگ ہے۔ یہ اجتہادیات کا اختلاف، یہ ہے مذاہب کا اختلاف۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ مذاہب کے اختلاف میں ہر ایک مذہب کے بارے میں ذہن ہوتا ہے کہ یہ مذہب حق پر ہے لیکن خطا کا احتمال ہے، دوسرا خطا پر ہے اور اس میں حق کا احتمال ہے۔ نمبر 4 منہج، منہج کہتے ہیں طریقہ کار کو، پالیسی کو، کام کرنے کا طریق کیا ہے۔ ہمارا دین یہ اسلام ہے، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا مذہب یہ احناف ہے، ہمارا منہج یہ دیوبندیت ہے۔ تو دیوبندیت منہج کا نام ہے، نہ مستقل مذہب ہے، نہ مستقل مسلک ہے، نہ مستقل دین ہے۔ دیوبندیت منہج کا نام ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس لیے میں ایک بات ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں، ہم نے اکابر کے مسلک کو اکابر کے منہج کے مطابق لے کر چلنا ہے۔ مسلک بھی ہمارے اکابر کا ہو اور منہج بھی ہمارے اکابر کا ہو۔ اب اکابر کا منہج سمجھانے کے لیے بہت ساری مجالس کے اندر میں نے کھل کر بات کی ہے کہ ہمارے اکابر کا مسلک کیا ہے اور ہمارے اکابر کا منہج کیا ہے۔ اس پر میں آج کی مجلس میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ دیکھیں جس موضوع پر آپ کام کرتے ہیں اس موضوع پر شب و روز کام کریں، صبح و شام کام کریں، دن رات کام کریں، ہمہ وقتی کام کریں، کل وقتی کام کریں۔ لیکن جس موضوع پر آپ کام نہیں کر رہے، کوئی دوسرا اس موضوع پر کام کر رہا ہے تو اس کی تائید کریں، اس کو برداشت کریں، اس کے کام کو دیکھ کر خوش ہوں۔ یہ ہمارے اکابر کا منہج ہے، یہ ہمارے اکابر کا منہج ہے۔ یہ نہیں کہ جو ہم کام کرتے ہیں بس وہ ہے، جو ہمارے علاوہ کوئی اور موضوع پر کام کرے ہم اس کی تردید کریں، یہ قطعاً مناسب نہیں۔ تائید کریں، ان کی موافقت کریں، وسط ہمت کے مطابق معاونت کریں، دعا کریں، ان کے لیے ماحول کو سازگار فرمائیں۔ یہ ہمارے اکابر کا منہج ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔